افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ اچھا، انما یتذکر اولو الالباب سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں آنکھوں کے اندھوں کی بات نہیں ہے، عقل کے اندھوں کی بات ہے، کہ دل جو ہے، دل کے اندر ہی علم کا، ایمان کا نور ہے ہی نہیں، نہ دل میں روشنی ہے، نہ عقل راستہ دکھاتی ہے، اس لیے کہ آنکھوں کے اندھے تو ہدایت پا لیتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے لیکن ایمان کے نور سے مالا مال تھے۔ تو اپنی عقل کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، لب خالص عقل کو کہتے ہیں، عقل سلیم، صرف وہ اینیمل برین کام نہ کر رہا، صرف ریپٹیلین برین کام نہ کر رہا ہو، بلکہ جو انسان اپنی فطرت رکھتا ہے اس کے ساتھ عقل کو سنکرونائز کر کے انسان زندگی کا سفر طے کرے۔ تو عقل جب فطرت کی روشنی میں سفر کرتی ہے تو وہ صحیح نتائج تک پہنچ جاتی ہے، لیکن عقل جب فطرت سے کٹ جاتی ہے تو جو ہماری ہیومینٹی ہے، جو ہمارا ایڈامک نیچر ہے، اس سے عقل کٹ جاتی ہے، تو پھر تو ہم نرے جانور بن جاتے ہیں، پھر تو صرف ریپٹیلین سمجھے کہ ایک ریپٹائل ہی ہو جاتے ہیں، ہم جانور ہی بن جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر جانوروں کو کیا قدر آئے گی قرآن کی؟ اینیمل انسٹنکٹس پر لگام ڈالنے کے لیے ہی تو قرآن استعمال کرتا ہے انسان۔ انسان بن نہیں سکتا، سچی بات ہے، انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، نہیں ہو سکتا وہ پوری طرح۔ اور یہ دونوں چیزیں انٹرچینجیبل ہیں، جو انسان بن جاتے ہیں انہی کو اسلام کی قدر آتی ہے، اور پھر اسلام ہی انسانیت کو کامل کر دیتا ہے، ہم کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے حقیقت میں۔ تو یہ کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، بس عقل والے ہی سمجھیں گے اس حقیقت کو، اور عقل والوں کا ڈیفینیشن آ رہا ہے۔ تو دیکھیں ساری جو تعلیمات آگے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب عین فطرت کے مطابق ہیں، ان کا پھر ہمارے حیوانی وجود سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری ایپیٹائٹس کا ذکر نہیں ہے، ہمارے پیشنس کا ذکر نہیں ہے، ہمارے جذبات کا اور ہماری خواہشات کا ذکر نہیں ہے اگلی آیتوں میں، جیسے کہ جذبات اور خواہشات زیادہ تر اس کا تعلق انسان کے جو انسان کی جبلت ہے اس سے ہوتا ہے۔ یہ تو فطری تعلیمات کو جگایا جا رہا ہے کہ دیکھو عقل والے کون ہوتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اس کو مضبوط باندھنے کے بعد نہیں توڑتے۔ اچھا یہ کون سا عہد ہے؟ کوئی اسپیسیفک بات ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ اللہ سے دیکھیے عہد کیا ہے ہمارا، اللہ سے ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم اللہ تجھ کو ایک ہی مانیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے ہم، یہ ہمارا عہد ہے اللہ سے۔ آپ کہیں کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ہماری فطرت کے اندر لکھا ہوا ہے، سورہ اعراف میں عہد الست ہم نے پڑھا تھا، گندھا ہوا ہے فطرت کے اندر۔ نمبر 2، عقل یہی بات بتاتی ہے، ہماری فطرت یہی بتاتی ہے، علم یہی دیتا ہے، جو مذہبی کتابیں ہیں جو دین ابراہیمی سے تعلق رکھتی ہیں، ساری کتابیں یہ بتاتی ہیں، سارے رسولوں نے یہی بتایا ہے ہم کو، اور زمین اور آسمان پکار کر اس عہد کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، مدبر ایک ہی ہے، اور ہے، یہ نہیں ہے اندھے بہرے قانون یہ سب کچھ نہیں کر سکتے کہ شہد کی مکھی جس کا دماغ کا سائز ایک پن ہیڈ کے برابر ہے وہ چھتا بنا لے ہیگزاگونل شیپ، اور وہ اس کو پتا ہو کہ مجھے کہاں جا کے کن پھولوں کا رس چوسنا ہے، اور اس کو یہ پتا ہو کہ کس کی کیا ڈیوٹی لگنی ہے چھتے کے اندر، اور یہ اس مکھی کو پتا ہو کہ اگر کوئی مکھی کنٹامینیٹ ہو کر آ رہی ہے، اپنے ساتھ کوئی جراثیم یا کوئی اور ایسی نقصان دہ چیز اپنے پروں پر اپنے پیروں پر لگا کر آ رہی ہے تو چھتے میں داخل نہ ہونے دیا جائے اس کو، یہ اس کا پن ہیڈ نہیں سوچ سکتا۔ ایولیوشن کو بھی اوور ویلیو کر لیا بہت زیادہ، پتہ نہیں کیا سمجھ، ایولیوشن کو خدا بنا دیا ایکچولی۔ تو یہ ساری چیزیں تو فطرت کے اندر موجود ہیں، فطرت کی گواہیاں موجود ہیں۔ اور دوسری چیز کیا، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کی روش یہ ہوتی ہے اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا ہم نے معاملہ دیکھا، کیسے رحمی رشتوں کو جوڑا، بھائیوں نے تو بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن نہ صرف بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا رحمی رشتے کی وجہ سے، بلکہ بھائیوں کے خاندان والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا،
بھابھیوں کے ساتھ، بھتیجوں بھتیجیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک. رحمی رشتوں کا خیال کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحم یعنی حق قرابت، رشتہ داروں کا حق رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے. اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، سچی بات ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، آگے اچھا جواب نہیں ملتا، لیکن بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو رسولوں کی سنت ہے. اور سب سے اہم اس کے اندر معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان زبان نہ کھولے، برائی کا جواب برائی سے نہ دے. اور حفظ مراتب سمجھتے نہیں. حفظ مراتب کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو رشتہ رتبہ ہے اس کا خیال رکھا جائے. یعنی کسی کی آپ اگر پوتی ہیں یا کسی کی آپ نواسی ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ نانی دادی کے آگے زبان چلائیں. یہ حق نہیں دیا ہم کو. تھوڑی بہت باتیں سن لیں، وہ کہہ دیتے ہیں سن لیں، جانے دیں، برداشت کر لیں. ہمیں عزت کرنی ہے، ہمیں ادب کرنا ہے، ہر حال میں رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اللہ اجر دے گا. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا تھا، یعنی کہ رحمی رشتے سے کہا تھا جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. بخاری ہی میں حدیث ہے لا يدخل الجنت قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تہجد پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جنت میں نہیں جائے گا اگر رحمی رشتے کاٹ دی. اس لیے کہ یہ حد درجے کا فساد پیدا ہو جاتا ہے خاندانوں میں، انسان کا ذہنی سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے، خاندان کا ارادہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے پورے معاشرے کے اوپر، انسانی نفسیات کے اوپر، حالات کے اوپر، اعمال کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے جا کے. تب ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ میں تو اپنے رشتہ داروں کو سلام کرتی ہوں، میسج دیتی ہوں، وہ یہ جواب نہیں دیتے، تو کیا یہ بھی قطع رحمی ہوگی؟ نہیں. پھر آپ پر بلیم نہیں ہے، وہ نہیں جواب دیتے تو وہ خود اللہ کو جواب دیں گے اپنا. آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے. آپ خیال کیجئے، اللہ اجر دے گا. اور مومن کس کی خاطر کرتا ہے؟ بدلے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے کرتا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ رحمی رشتوں کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ اور کیوں اللہ کا میثاق پورا کرتے ہیں؟ وہ یخشون ربہم، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ سزا نہ دے ان کو. وہ یخافون سوء الحساب، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے، کہ اللہ سختی نہ کر لے کہیں قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لے. یہ جو دو اللہ نے مرحلے بتائے، اس میں سمجھے کہ اللہ نے سم اپ کر دیا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد کو. اللہ کا میثاق پورا کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں. یعنی حقوق ادا کرنے والا، دینے والا مزاج ہوتا ہے نا مومن کا. یہ صرف ایک صفت کی وجہ سے ہے، صبر. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑا صبر آزما کام ہے، آپ کو پتہ ہے خاندانوں کو لے کے چلنا آسان کام نہیں ہے، اور حقوق اللہ ادا کرنا بھی بڑا صبر آزما کام ہے. بڑا ول پاور چاہیے، بڑا ڈٹرمنیشن چاہیے، بڑی کمٹمنٹ چاہیے، اور سب سے بڑی بات بڑی یاد دہانی چاہیے. شیطان پہ مسلط ہوتا ہے ہم پہ کہ چھوڑو، جانے دو ان کو، ہم بھی نہیں ملیں گے ان سے، ہم بھی نہیں پوچھیں گے ان کو. نہیں، پھر قرآن یاد دلاتا ہے کہ بھائی ڈونٹ ہیو اے چوائس، تم کر نہیں سکتے یہ کام. پھر اس کے لیے صبر چاہیے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ان کا حال یہ ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. جس کی خاطر صبر کرتے ہیں وہ اجر دے گا. اللہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے وما صبرک الا باللہ، اے نبی آپ کا صبر تو اللہ کے سہارے سے ہے، اللہ کی خاطر ہے. لوگ کیا دیں گے؟ مجھے بتائیں کہ اولاد کیا دے سکتی ہے ماں باپ کو؟ کیا دے سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دنیا نے کیا دے دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور آپ اور ساری امت اور ساری دنیا مل کے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کیا لے کر گئے دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. لیکن کیوں کیا پھر صبر؟ صبر کمزوری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صبر کرتا ہے. ایبسلیوٹلی رانگ. صبر ہی دراصل تعمیر کردار کی بنیاد ہے. اسی پر انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی کھڑی ہوتی ہے، مضبوط پرسنالٹی. اور وہ کرتے ہیں اللہ کی خاطر. لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنا صبر بیچتے نہیں رہتے لوگوں کے آگے. نہیں، اللہ کی خاطر وہی صلہ دے گا. اور صبر میں سب سے بڑا سہارا نماز. جس رب کی خاطر کر رہے ہیں وہ دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے اپنے دربار میں ہم کو کہ آؤ باتیں کرو مجھ سے، ماتھے رگڑو میرے آگے، رو میرے پیروں میں گرو، قریب ہو جاؤ مجھ سے. وسجد واقترب، سجدہ کر، قریب ہو جا، میں سنوں گا.
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. بہت بڑا سہارا ہے نماز. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اور کیا کرتے ہیں؟ خالی اپنی نمازوں کے عبادات کے خول میں بند ہو کے نہیں رہ جاتے. خدمت خلق کا جذبہ ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. دیا اللہ ہی نے ہے. سرًّا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. اگر کھلم کھلا خرچ کرنا نفع مند ہے تو انسان دکھا کر بھی کر سکتا ہے. دیکھیں، نیکی دکھا کر کرنا ہر وقت دکھاوا نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان کو چیز دکھاتا بتاتا ہے اس لیے کہ سکھانا ہوتا ہے اس کو. بعض دفعہ اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فلاں فلاں رشتہ دار کو دیتے ہیں، ان کی ضرورت بچوں کے آگے رکھنی ہوتی ہے، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے. تو وہ دکھاوا نہیں ہو جائے گا. دکھاوا سارے کا سارا یہ نیت کے ساتھ اٹیچ ہے. تو دکھاوا کس کو کہیں گے؟ کہ اس کام پر میری تعریفیں ہونی چاہیے لوگوں کی نظروں میں، میں بہت بلند مقام حاصل کر لوں لوگوں کی نظروں میں، لوگ میری خوب خوب تعریفیں کریں، بڑا امپریس ہو جائیں مجھ سے. یہ دکھاوا ہے. تو عاجزی کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ اپنی نیکی کو اعلانیہ کرنا، یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے. سارے رسول، سارے نبی، سارے بزرگ اپنی ساری نیکیاں چھپا لیتے، ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا. تو ہم کس سے سیکھتے؟ تو اچھے رول ماڈل بھی تو چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کو. لیکن بس یہ ہے بڑا سلپری سلوپ. ایسے سچی بات ہے، شیطان جو ہے یہاں بڑا پھر داؤ لگاتا ہے، آ کر بڑے جال بچھاتا ہے. بعض دفعہ صرف آ کے اکساتا ہے کہ چلو فلاں اپنی نیکی کا ذکر تو کرو لوگوں کے آگے، تاکہ لوگ بھی تو سیکھیں تم سے. آپ اس میں پھر ذرا اپنی نیت کو ٹٹول لیں اچھی طرح سے اور تھوڑا کیئرفل ہو جائیں اس میں. بہرحال دکھا کر نیکی کرنا آسان کام نہیں ہے. انسان کا نفس اور شیطان مل کر پھر دکھاوے پر، ریاکاری پر انسان کو بعض دفعہ لے آتے ہیں. بعض دفعہ کیا بلکہ اکثر لے آتے ہیں اور وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ چھپ کر بھی نیکیاں کرتے ہیں اور دکھا کر بھی کرتے ہیں. اور اس میں کون سی نیکی کا ذکر ہے؟ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. وقت ہے تو، پیسہ ہے تو، صلاحیت ہے تو، جو چیز ہے وہ لگاؤ اللہ کی راہ میں. دی اللہ ہی نے ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آسان کام نہیں ہے یہ. دشمنی اور ذاتی حق تلفی کے جواب میں بدلہ نہیں لیتے، احسان کرتے ہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو لوگ اور سر چڑھ جائیں گے یا لوگ ہم کو بے وقوف سمجھیں گے. سمجھنے دیں. آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اور آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہو گئی ہو تم، بدلہ کیوں نہیں لیتی؟ تو اگر لوگ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں تو آپ کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھنے دیں. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ہمیں تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے نا. اور اللہ کی نظر میں بعض دفعہ اچھا بننا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی. ایٹ ٹائمز اللہ کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھے نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں. یہ دو چیزیں آتی ہیں مومن کی زندگی میں کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی، یا اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں برا ہوتا ہے. مومن کی زندگی میں تھرڈ مرحلہ نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا اور اللہ کی نظر میں بہت برا. اللہ بچائے ہمیں اس چیز سے. یہ مومن کو زیب نہیں دیتا نا. یہ اس کے ہماری شایان شان نہیں ہے. یہ اٹس ٹو لو فار اس. یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. اتنا پیپل کانشیس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھیں. تو لہٰذا برائی کو دور کریں بھلائی سے. دیکھیے، آگ پانی سے ہی بجھتی ہے، آگ سے نہیں بجھتی. ہر خاندان کے اندر گیورز اور ٹیکرز ہوتے ہیں. تو گیور بن جائیں، جانے دیں، چھوڑ دیں. ہمیں اپنی سات پشتوں کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھپھی ہیں، چچا ہیں. اچھا دیکھیں خاندانوں میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ امی کے ساتھ ان کی ساس نے اچھا سلوک نہیں کیا. پاسبل ہے؟ بالکل ہے. اب جو امی کی ساس ہیں وہ آپ کی کیا ہیں؟ آپ اپنی امی کا بدلہ لیں گی دادی سے؟ آپ کو حق ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. جہاں جنگ ہو رہی ہے اس کو وہیں تک لمٹ رکھیں. آپ کو ایسکیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ پلیز فریش لیز آف لائف مت دیجیے کہ یہ جنگیں نسل در نسل در نسل در نسل چلتی چلی جائیں. امی کی ساس، امی ان کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ امی جانیں. وہ ہماری دادی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ حفظ مراتب. ہمیں رشتوں کا خیال رکھنا ہے. اسلام کچھ نہیں ہے اگر اس میں سے ادب نکال دیں. حفظ مراتب نہ کنی تو زندگی کہتے ہیں. اگر حفظ مراتب کو نہیں رکھو گے تو سب برابر ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، سب برابر نہیں ہیں.
آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے، وہ آپ کی دادی ہیں، رحم کا رشتہ ہے. دادی کی وہ رحمی رشتہ دار نہیں ہے، اپنی دادی ہماری ماں کی رحمی رشتہ دار نہیں ہے، سسرال کا رشتہ ہے. میرا اور آپ کا رحم کا رشتہ ہے. یہ کیسے اس سے ہم خدمت نہ کریں یا ہم زبان چلائیں یا اپنی اماں کے بدلے جا کے ان سے لیں کہ آپ نے ایسے کیا. وی کین ناٹ ڈو دیٹ. قرآن کتنا سمپل کر دیتا ہے نا چیزوں کو، ساری کمپلیکیشن، ساری گریں کھول دیتا ہے. اور کوئی ہمارے اپنے ساتھ بھی برا کرے، اگر ہماری بہو یا ہماری ساس یا ہماری نند یا ہماری بہن یا ہمارے بچے ہمارے ساتھ برا کریں، ہمیں بدلے میں برا نہیں کرنا، فائدہ نہیں ہے اس کا. تو فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. کتنا بڑا اللہ نے انعام بتا دیا، سارے آنسو اللہ تعالیٰ نے پہنچ دیے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہ ہم نے سلوک کی بات کری. دوسرا اینگل اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسان سے ذاتی طور پہ گناہ ہو گیا، جھوٹ بول دیا، نماز قضا ہو گئی، کسی کا حق مار دیا، نماز نہیں پڑھی. تو کیا کریں؟ اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو نیکی سے دور کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. سورہ ہود میں پڑھا تھا ہم نے، ان الحسنات یذہبن السیئات. اچھا، ایک اور بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کوئی برائی کر بیٹھے تو اس کے ساتھ ہی ایک نیکی کر لے. گناہ اگر ہو جائے تو ساتھ ہی نیکی کر لو. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ. اگر چھپا کر گناہ کیا ہے تو چھپا کر نیکی کرو، اگر علل اعلان گناہ کیا ہے تو علل اعلان پھر تم نیکی کرو. تو ایسے لوگوں کا انجام بہت اچھا ہوگا. کیا انجام ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، اس میں چلے جائیں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آبا اور اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. تو ابھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنتی اعلیٰ درجے کا، ایک جنتی کم درجے کا. تو جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ان رشتہ داروں کو جو کم تر درجے کے جنتی ہیں ایلیویٹ کر دے گا. ایوریج نہیں نکالا جائے گا کہ اوپر والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا، نہیں. تو لہٰذا اپنے کسی بھی رشتہ دار کو، اپنے والدین کو یا اولاد کو یا شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں کہ جو فاستبقوا الخیرات والے لوگ ہیں، جو نیکیوں میں آگے سے آگے دوڑ رہے ہیں، جو محسن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑ کر پیچھے نہیں کھینچیں، جانے دیں آگے. کیا پتا ان کی وجہ سے ہمیں کو جنت میں اعلیٰ درجہ مل جائے. دنیا میں بھی تو یہ ہوتا ہے، ایک کما کر لاتا ہے، ایک کی کمائی کی وجہ سے سب کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل اسی طرح کیا پتا ایک کوئی اعلیٰ تر جنت حاصل کر لے ہمارے رشتہ داروں میں سے، اور باقی رشتہ دار کم تر جنت. لیکن شرط کیا ہے کہ جنت کا درجہ خود کم از کم حاصل کر لیا ہو. تو کم تر جنت کے لیول پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے اعلیٰ والی جنت میں داخل فرما دے گا. تو یا تو ہم ایسے ہوں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے درجے بلند کریں، آمین، یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جو ہمارا جنت کا درجہ بلند کرے. تو یہی دو چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے، بس اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک آپشن ایکسرسائز ہو جائے. اور کیا ہوگا ان جنتوں میں؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے. کتنے دروازے ہوں گے؟ واللہ عالم. اور جنتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تعظیم کے لیے آئیں گے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے. کیا کہیں گے آ کے؟ سلام علیکم، سلامتی تم پر. اور اس سے پرفیکٹ سلام تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں بھی ہم سلام ایک دوسرے پر کرتے ہیں لیکن وہ امپرفیکٹ سلام ہے. آبویسلی ہم تو سلامتی نہیں گارنٹی کر سکتے کہ تم کو موت نہیں آئے گی، یا تم بیمار نہیں ہوگے، یا تم کو دکھ نہیں پہنچے گا، یا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. وی کین ناٹ گارنٹی. لیکن جب فرشتے جنت میں سلام کریں گے تو یہ سلام پرسونیفائڈ ہے، ہر طرح کی سلامتی ہے. کوئی دکھ، غم، موت، بیماری، حتیٰ کہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں سننے کو ملے گا جو کسی تکلیف میں یا پریشانی میں یا دکھ میں مبتلا کرے. سلام علیکم، سلام تم پر. کیوں آج تم کیوں بری ہو گئے ہو ہر طرح کے دکھ اور غم سے؟ بما صبر تم، اپنے صبر کی وجہ سے. بہت دکھ جھیل لیے تم نے دنیا میں. اور یہ بھی ہوتا ہے مومن کے پر پڑتے ہیں دکھ، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے مومن کے. عذاب نہیں دیتا لیکن دکھ، غم، پریشانیاں آتی رہتی ہیں.
یا اپنے نفس کے اوپر آئیں گی، یا اولاد کی طرف سے آئیں گی، یا رشتہ داروں کی طرف سے. تو یہ تو ڈیفالٹ سمجھ لیں. دنیا میں ڈیفالٹ پوزیشن مومن کی کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ آئے گا تو پھر انا ہاذا نہیں کہا کریں یہ کہاں سے آ گیا، یہ جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے میں اور آپ. دنیا ہے دنیا، دارالامتحان، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے پڑتا ہی رہے گا، اور تزکیہ ہوتا ہی چلا جائے گا، درجات انشاءاللہ بلند ہوتے ہی چلے جائیں گے، تربیت انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی ہی چلی جائے گی، صبر کرتے ہی چلے جائیں گے. صبر کے بدلے ہی تو ملنی ہے جنت. فنعما عقبی الدار، کہیں گے کتنا اچھا ہے تمہارا یہ گھر. فنعما، کتنا اچھا ہے، عقبی الدار، انجام گھر کا مراد ہے، کیا اچھی جگہ پہنچے ہو تم آ کر. تھوڑی سی دیر کا صبر کیا، ہمیشہ کا تم میٹھا پھل کھاؤ.